اور اب نہیں دے گا جب بین ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ علم جب ترقی کرتا ہے تو ہر صاحب علم کو اگر احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط کیا تھا تو جہاں سے غلطی کا احساس ہو جائے وہاں سے اپنے کو صحیح کر لے. یہی فرق مجتہد میں امام معصوم میں یا نبی میں ہوتا ہے کہ وہ نبی یا امام معصوم ہدایت کے ایسے سرچشمے سے جڑا رہتا ہے کہ وہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے. لیکن اب جب وہ چیز ہمیں اویلیبل نہیں ہے، وہ مہیا نہیں ہو رہی ہے، تو انہی کی اجازت یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو صحیح ہونا، جتنی پرسنٹیج کے حساب سے ہم صحیح کریں. ممکن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلطیاں کی تو کتنے پرسنٹ غلطی کی ہوگی؟ 0.005. جی مگر اس کی وجہ سے ہم 99.55 تک تو نکل ہی گئے ہیں. تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ اکثریت میں اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو کہیں پر، یہ تو ہم زندگی میں بھی سمجھتے ہیں کہ وکیل ہمارا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بلڈنگ بنانے والا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. حتی الامکان وہ بھی کوشش کرتا ہے صحیح رہے، ہم بھی صحیح آدمی کا سلیکشن کرتے ہیں. اب چانس کی بات ہے، اگر غلط ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. بات اصل میں اللہ کے ہاں وہ غلطی قابل قبول نہیں، معاف نہیں کی جاتی ہے جو ڈیلیبریٹ کی جائے. جانتے بوجھتے ہوئے اگر کوئی غلطی کرے گا تو چاہے مجتہد غلطی کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور مقلد اگر جان بوجھ کے غلطی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ ہمارے ناظرین کو سارے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں. ایک سوال ہم ضرور کرنا چاہیں گے کہ خدا نے انسانوں کو خلق کیا اور ان سے انسان میں مرد اور عورت دونوں ہیں، دونوں کو برابر کہا گیا، تو پھر ایک طرفہ والی یہ بات کیوں ہو رہی ہے کہ مجتہد صرف میل یعنی ایک آدمی بن رہا ہے؟ یہ حق عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس حق سے عورتیں کیوں محروم ہیں؟ نہیں دیکھیے، ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ آدھی بات آئی ہے. آدھی بات سچ ہے، وہ آدھی بات سچ نہیں ہے. اچھا. بات یہ ہے کہ عورت مجتہدہ ہو سکتی ہے. یہ کوئی کہہ رہا ہو کہ عورت مجتہدہ نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی جیسے مرد مجتہد ہو سکتا ہے ویسے ہی عورت کو بھی حق ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے اور اس نتیجے پر پہنچے. اب دوسری بات آئی کہ اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. اس کی ایک دیکھیں، اسلام نے تو ہمارا وہ جو ٹاپک تھا پرانا آپ کے دماغ میں ہوگا، ذہن میں ہوگا، حقوق نسواں والے میں، اس میں کافی ہم نے اس ایشو کو اٹھایا بھی تھا. بات یہ ہے کہ جو عورت ہے اور جو مرد ہے دونوں کی جو دماغی سطح ہے اور ساخت ہے اس میں فرق ہے. عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، میں نے آپ کے پاس خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس کی وجہ ہوتی بچوں کی پرورش، ان کی نگرانی کرنا، ان کی نگہداشت کرنا. اس لیے ان میں وہ عقل والا یعنی قوت فیصلہ جسے ہم کہیں، ڈیسیشن میکنگ پاور کم ہوتا ہے، سینٹیمنٹل اپروچ زیادہ ہوتی ہے. تو جس آدمی کے پاس سینٹیمنٹل اپروچ زیادہ ہو اس کے اوپر دوسروں کو منحصر نہیں کیا گیا، ڈیپینڈنٹ نہیں بنایا گیا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیے آج کے دور کا ڈیولپمنٹ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، آپ غور کیجئے گا کہ پیغمبر نے بھی نماز پڑھانے میں یہ حکم نہیں دیا کہ عورتیں پڑھا سکتی ہیں. کوئی عورت، بھئی بہت سی محترم عورتیں ہمارے برادران اہل سنت میں بھی دیکھ لیجئے یہ اصول نہیں ہے. شیعوں میں دیکھیے گا وہاں یہ اصول نہیں ہے کہ کوئی عورت نماز پڑھا رہی ہو اور مرد نماز پڑھ رہے ہوں. تو ویسے کیوں نہیں ہے یہ؟ اگر وہاں پر یہ ہے کہ اگر عورت کہیں نماز پڑھائے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اسلام نے اس کا دائرہ کار اس کا گھر رکھا ہے. یعنی وہ کہیں باہر جاتی ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتی ہے، مگر جو اس کے لیے موسٹ اپرووڈ ایریا ہے اس کا گھر ہے. وہ اپنے مسائل کے اندر اتنی انوالو ہے، اس کے اندر لگی رہے گی اپنی فیملی کے اندر، کہ اس کی تقلید دوسروں کے اوپر فرض نہیں قرار دی گئی، یا یہ نہیں کہ وہ مقلدہ کی حیثیت سے. آپ کے سامنے بہت مشہور شخصیت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، امام حسین علیہ السلام کی بہن. اور امام حسین علیہ السلام آپ سے مشورہ فرماتے تھے. اب دیکھیے مشورہ معصوم کا لینا اس بات کی دلیل نہیں، اس کو تو معلوم ہی ہوتا ہے. ان کا مشورہ لینا عظمت جناب زینب کے اظہار کے لیے تھا، یعنی کہ انہیں معلوم نہیں تھا جب مشورہ کرے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جناب زینب نے مشورہ دیا ہو اور وہ امام حسین کی رائے کے خلاف رہا ہو. یہاں تک کہ امام نے یہ کہا کہ چوتھے امام نے کہا آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی عالمہ جس کو کسی غیر معصوم نے پڑھایا ہی نہیں، معصوم سے جو علم حاصل کرے وہ ایسی ذات. لیکن جس وقت خیموں میں آگ لگی اور خیمے جل رہے تھے
جناب زینب نے امام زین العابدین کا شانہ ہلا کے یہ سوال کیا ہے امام زین العابدین سے کہ یہ آخری خیمہ ہے جس کے اندر ہم ہیں اور سر پر چادر موجود نہیں، بتاؤ خیمے میں جل جائیں سب بیویاں کہ باہر نکلیں؟ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جناب زینب یہ فیصلہ خود بھی کر سکتی تھیں، غش سے امام کو جگانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر بات یہ تھی کہ جناب زینب کی تقلید نہیں کر سکتے تھے جو لوگ تھے، تو جناب زینب اپنی ذات کے لیے باہر جا سکتی تھیں اکیلے، لیکن انہیں اتنی بیویوں کو لے کے نکلنا تھا، تو یا تو وہ ہوتا جس کی تقلید ہو رہی ہے یا امام معصوم کہہ دے کہ اجازت ہے، تو انہوں نے اس ہنگامی حالت میں بھی شریعت کے اس حکم کا خیال رکھا کہ عورت کی تقلید نہیں ہوتی، ورنہ وہ عورتیں تو تقلید کرتیں۔ تو اس کا یہ ایشو ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ جینڈر بائس کہیں سے نہیں آ رہا ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کوئی ایک ایسی خاتون ہو سکتی ہے جس کے اندر ایسی صلاحیت ہو جو مردوں سے بھی افضل ہو، مگر اصول جو بنایا جاتا ہے وہ جنرلٹی کے اوپر جنرل اصول ہوتا ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ ہر کیس میں قانون بدل رہا ہے، قانون ایک رہے گا۔ بہت ہی بہتر جوابات ناظرین آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ آخری سوال، کیونکہ محدود وقت ہمارے درمیان سے گزر گیا، مولانا صاحب پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو مراجعین اکرام ہیں ان کے فتووں میں ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ دیکھیے یہ بات جو ہے ہر جگہ صحیح نہیں ہے، پھر میں کہوں گا آپ سے اسی بات کو دہراؤں گا، کیونکہ اگر آپ تلاش کریں توضیح المسائل مثلاً اٹھائیں، اس وقت جو موجود مراجع ہیں ان کے توضیح المسائل اٹھائیے جو ان کے گویا رولز کی کتاب ہے، جی، اس میں آپ کو 99% بلکہ 99.5% ایسے معاملات ملیں گے جو سب کے یہاں کامن ہیں، تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بالکل 1.5 پر دیکھیے، جب کوئی آدمی قرآن، حدیث، حکم، اجماع، عقل، ان سب چیز کا استعمال کرے گا تو اس کا نتیجہ نکالتے وقت کہیں نہ کہیں مائنر ڈفرینسز پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر میں اپنی وہی اسٹینڈرڈ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ 3 ڈاکٹروں کو بمبئی میں جا کے دکھائیے، بتائیے نہیں کہ میں نے کیا نسخہ کس سے لکھوایا ہے، پرسکرپشن ایک ڈاکٹر کے لکھوا لیجئے، دوسرے کا، تیسرے کا، تینوں MD ڈاکٹرز ہوں گے، الگ الگ دوائیں لکھ دیں گے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر کہا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے ریزن کو، اپنی لاجک کو استعمال کر رہا ہے اپنے علم کے اوپر، اور چونکہ اس کا ریزن اور اس کی عقل جو ہے اس لاجک سے کچھ ہٹی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جو بنیادی طور پر ہے، جو کنکلوژن ہوتا ہے نکلتے وقت کچھ فرق آتا ہے، اس لیے اس میں ایک ڈفرنس آ جاتا ہے۔ وہ ڈفرنس آٹومیٹیکلی ہوتا نہیں ہے، یعنی حقیقت تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک ہے۔ یہ بات تو جب حدیث مبارکہ میں آ گئی کہ مجتہد اگر غلطی کرے تو اس کو 1 اجر ہے، اور اگر صحیح ہو جائے تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے غلطی کا امکان ہے۔ اگر یہ غلطی کا امکان نہ ہوتا تو اب جب وہ غلطی کا امکان ہے تو پھر یہ کہنا کہ غلطی کوئی نہیں کرے گا یہ بھی مشکل کام ہے۔ تو یہ کوئی نتیجہ ہم نکال رہے ہیں، رزلٹ میں مائنر ڈفرینسز آ سکتے ہیں، ہر جگہ ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، بہت کم جگہوں پر ہے کہ جہاں پر ٹکراؤ آپ کو نظر آتا ہے، ورنہ اتنا نہیں ہے۔ اب کہیں نہ کہیں تو بھئی ہیومن بینگ ہیں، ان کا کنکلوژن ڈرا کرنا ہو، کنکلوژن نکالنے میں فرق ہو جائے گا۔ چلیے ناظرین، بہت ہی بہتر سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ آخری سوال، لیکن آخری سوال اب ہے۔ مولانا صاحب، آپ ناظرین آپ الہ آباد میں رہتے ہیں، آپ الہ آباد کے قریے سے، گلیوں سے، بازاروں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے۔ جی، وہاں کا آدمی سوال کرنے آپ سے آئے گا تو آپ اسے اس حساب سے جواب دیں گے، لیکن آپ ممبئی شہر میں آئیں، آپ کو ہر قدم پہ پوچھنا پڑے گا میں ادھر جانا ہے تو میں پھر ابھی کیا کروں، کیسے جاؤں، کیا ہے۔ مجتہد ایک ہے جو ایران میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں کیا معلوم کہ ممبئی والوں کی لائف کیا گزر رہی ہے، پھر وہاں سے وہ بیٹھ کے کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، اگر اس پر اس رخ سے آپ غور کریں گے تو یہ اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے، نہ کہ آپ کے اس میٹیریل ورلڈ سے۔ تو جو میٹیریل ورلڈ آپ کا ہے اس کی نالج اس کو ہونا چاہیے، اس کی کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے، اپنی تجربے سے بھی آدمی سمجھتا ہے بات چیت کو۔ تو اگر وہ عالم دین ہے اور مرجع ہے تو اس کو وہاں کے مقامی حالات پر بھی کچھ نہ کچھ اس کی نظر ہوتی ہے، اور وہ قرآن اور سنت کے دائرے میں اسی لیے جواب دینے میں وہ ان تمام مسائل کا لحاظ بھی کرتا ہے۔
وہ بیان کرتے وقت کہ کیا ہونا چاہیے. بہت سے ایسے فتوے ہیں، مسائل ہیں جو میں یہاں پر نقل نہیں کر سکتا ہوں کہ مگر ایسے فتوے ہیں جو حالات کے پیش نظر مثلا وہی حکم ایران کے حالات میں کچھ اور ہے اور ہندوستان کے حالات میں کچھ اور ہے. اچھا ہاں ایسے فتوے موجود ہیں ہمارے پاس ہیں. تو ہم کہنا یہ نا کہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، مگر وہ دونوں یعنی یہ جو تشبیہ ہے بالکل درست نہیں ہے دین کے معاملے میں. ہماری تشبیہ کے ایک شہر ہے، اس کی گلیاں ہیں اور وہاں پر آپ کیسے بتائیں گے، اور بمبئی میں آپ نہیں جانتے تو پوچھیں گے، تو وہ الگ بات ہے. وہ جس چیز کو بنیاد بنا رہا ہے وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت اور اجماع اور عقل کی چہار دیواری ہے جس کے اندر فیصلہ کر رہا ہے، اس کو وہ جانتا ہے. اب جو بدلے ہوئے حالات ہیں ان کے پیش نظر اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اور جب وہ سوال اگر اس کی سمجھ میں وہ نوعیت نہیں آئے گی تو پھر انکوائر کرے گا، پتہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ یہ ہے کیا، اور تب کوئی کنکلوژن ڈرا کر کے جواب دے گا. مثلاً گورنمنٹ بانڈ یہاں ملتے ہیں ہندوستان میں، اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ سرکاری بانڈ ہوتے ہیں اور اس پر سود ملتا ہے اور ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو وہ جب تک اس کو سمجھ نہیں لیں گے کہ کیا اس کا سسٹم ہے یا ہنڈی کا سسٹم کیا ہے یا ہمارا بینکنگ کا سسٹم کیا ہے، تب تک وہ فتویٰ بھی نہیں دیتے. نتیجہ تب ہوتا ہے جب وہ جان جاتے ہیں کہ کیا ہے، یعنی وہ بیٹھ کے وہاں پر جی وہ اس کی نالج ڈرا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یوں ہی بس انہوں نے کچھ سوال کیا گیا انہوں نے کچھ جواب دے دیا. بہت بہت شکریہ، آپ نے اہم ترین سوالوں کے جوابات دیے. میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ نے موقع مرمت فرمایا، اور ون ٹیلی ویژن کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا ہے. یہ تو ناظرین، یہ تمام سوالوں کے جوابات جو ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں، اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. لیکن ہاں انتظار کیجیے گا، اگلے ہفتے ہم پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام آخر سچ کیا ہے کے ساتھ. لیکن ہاں موضوع کچھ اور ہوگا، اور انشاءاللہ پھر سے ہماری کوشش ہوگی کہ بہت سے ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچا دیں. آج جو بھی سوالوں کے جوابات ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں، امید کا یقین کرتا ہوں کہ آپ ان تمام جوابات سے متفق ہوئے ہوں گے. لیکن ہاں اگر پھر بھی آپ کے ذہنوں میں اس ٹاپک کے سلسلے سے یا کچھ اور بھی ایسے شبہات ہیں یا کچھ اور بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ہم بھیجے ہوئے سوالوں کو اکٹھا کر کے پروگرام کی شکل بنا کے آپ کے خدمت میں بھیجیں، تو آپ اس ایڈریس پہ میل کر سکتے ہیں winislam@gmail.com پہ. آپ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، اور ہمیں دیجیے اجازت. پیغام انسانیت. خدا حافظ. إلهي وخلق